بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ایک اور اہم بات، کیونکہ اکثر لوگوں کا خیال ہوتا ہے کہ وہ اگر چکنائی والی چیزیں کھا رہے ہیں یا کوئی بد پرہیزی خدا نخواستہ تھوڑی بہت کی، تو اس کے نتیجے میں شاید ان کو فوری طور پہ کوئی ہارٹ اٹیک یا دل کا مسئلہ ایک دم سے ہو جائے گا۔ کچھ نوعیت کی چیزوں میں تو یہ ممکن ہے کہ آپ نے بہت زیادہ نمک والی چیز کھا لی، بہت زیادہ پانی پی لیا کمزور دل کے ساتھ، تو یہ چیزیں آپ کے اندر بلڈ پریشر کے بڑھانے کا باعث یا پھیپھڑوں میں پانی لانے کا باعث بن سکتا ہے۔ لیکن چکنائی یا کولیسٹرول والی چیزیں کھانے کا دل کے دورے سے ڈائریکٹ تعلق نہیں ہے، یعنی ایسا نہیں ہوگا کہ خدا نخواستہ، اور اکثر ہوتا ہے۔ آج میرے پاس ایک مریض آئے، ان کو ایک ہفتے پہلے شدید دل کی تکلیف ہوئی تھی۔ میں نے ان کو تھوڑا بہت منع کیا تھا کہ آپ چکنائی والی چیزیں مت لیجیے گا، تو وہ بڑی معصومیت سے مجھے کہہ رہے ہیں کہ میں نے پکوڑے تو کھائے ہیں لیکن مجھے کوئی کوئی اس سے تکلیف نہیں ہوئی دل کی۔ اب یہ ایک مس کنسیپشن تھا، ان کے ذہن میں ایک خیال تھا کہ شاید چکنائی والی چیزیں کھانے سے ڈائریکٹلی ہارٹ کی علامتیں شروع ہو جائیں گی، تو ایسا وہ نہیں ہے۔ آپ چکنائی والی چیز رہیں گے، کولیسٹرول بڑھا ہوا رہے گا، اس کے نتیجے میں مرض جو آپ کے اندر دل کے دورہ لانے کا باعث بنا ہے، یعنی نالیوں میں تنگی والا مرض جو ہے، اس مرض کی آگے بڑھنے کی رفتار تیز ہو جائے گی۔ اور اگر آپ چکنائی والی چیزیں ان سے پرہیز رکھیں گے، کولیسٹرول اپنا قابو رکھیں گے، تو اس کے نتیجے میں یہ مرض تیزی سے آگے کی جانب نہیں بڑھے گا۔ یعنی وہ مرض جو آپ کو اگلے 10 یا 15 سالوں میں آنا تھا، اگر آپ نے بد پرہیزی کی، لائف سٹائل کو کنٹرول نہیں کیا، تو وہ مرض آپ کو اگلے 3 سے 5 سال میں آ جائے گا۔ اور یہ ڈیٹا کی بنیاد پہ، یعنی ایسا دیکھا گیا ہے کہ ایسے دل کے مریض جن کو مرض ہوا، اٹیک ہو گیا، ایسا نہیں ہے کہ چکنائی یا کولیسٹرول کی چیزوں نے کھانا شروع کی تو اگلے دن ہی دوبارہ اٹیک ہو جائے گا، تو ایسا نہیں ہے۔ وہ مرض ہوتا ہے دل کی اندرونی نالیوں میں تنگی، اور چھوٹی چھوٹی تنگیاں بنتی ہیں جس پہ ایک دم سے وہ پلیک رپچر، یعنی خون جمتا ہے اور پھر ہارٹ اٹیک ہوتا ہے۔ تو یہ جو نالی میں تنگیاں بننے کی رفتار ہے اور اس کی مقدار بھی ہے، یہ بڑھنے لگتی ہے اگر آپ چکنائی والی چیزیں زیادہ لیں گے، لائف کو ڈسپلن نہیں رکھیں گے۔ تو کنکلوژن سمجھانے کا مقصد یہ ہے کہ جو لوگ یہ تصور کرتے ہیں کہ شاید ان کو علامتیں نہیں ہو رہی چکنائی والی چیزیں لینے کی وجہ سے، تو اس کا مطلب ہے کہ ان کو یہ ہائی کولیسٹرول ڈائٹ یا بد پرہیزی کوئی نقصان نہیں پہنچا رہی۔ یہ جو بد پرہیزی، اسپیشلی چکنائی اور کولیسٹرول والی بد پرہیزی ہے، یہ سلولی آپ کی دل کی نالیوں میں تنگیاں بنا رہی ہوتی ہے۔ اٹیک ڈائریکٹ نہیں لاتی، لیکن مرض کو ایک دم سے بڑھانے کا باعث بن رہی ہوتی ہے، اور پھر اس کے نتیجے میں فیوچر میں جو پرابلم بہت دیر سے آنے ہیں وہ جلدی آ جائیں گے۔ امید ہے کہ اس بات کو ہمارے دوست سمجھیں گے اور پرہیز رکھیں گے۔ شکریہ سننے کا بہت۔